بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ حضرات دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہمارے مالک خالق ہیں، وہ حاکم الحاکمین ہیں، وہ ہمارے رب بھی ہیں اور ہمارے پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنت اللہ یہ ہے، اللہ کی عادت یہ ہے جو کبھی بدلتی نہیں، جس کو اللہ کی سنت کہا جاتا ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کی سنت کو نہ بدلا ہوا پائیں گے نہ پھرا ہوا پائیں گے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ ہر چیز ایک مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے، اور جس مقصد کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے اس مقصد میں جتنی زیادہ کارآمد اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والی چیز ہوتی ہے، اتنی زیادہ بازار میں بنانے والے کی نگاہ میں بھی، خریدنے والے کی نگاہ میں بھی اور دنیا میں بھی اس کی قیمت اور قدر و منزلت بڑھتی ہے۔ بنانے والے چاہے مجازی طور پر بنانے والے ہوں، کائنات میں کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی تھی، ہر چیز ایک مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ یعنی ننھا سا بچہ ایک کاغذ کی کشتی بناتا ہے تو اس کے بنانے کا ایک مقصد ہے، اس کا بڑھائی ایک گلی گھڑتا ہے، اس کے بنانے کا ایک مقصد ہے، لوہار ایک کیل بناتا ہے، اس کے بنانے کا ایک مقصد ہے، چڑیا ایک گھونسلہ بناتی ہے، اس کے بنانے کا بے مقصد نہیں بنایا، مکڑی جالا بنتی ہے، اس کے بنانے کا ایک مقصد ہے۔ تو جب چھوٹی سی چھوٹی چیز کو ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو حاکم الحاکمین پھر کیسے کوئی چیز بے مقصد بنانے والے ہیں؟ جنگل کا کانٹا اور نالی کا کیڑا جس کو ہم سمجھ رہے ہیں، بن بناتی مکھی جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کیوں پیدا ہو گئی ہے، ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہو رہی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے مقاصد کے لیے بنایا۔ وہ اللہ جو جنگل کا کانٹا اور نالی کا کیڑا بے مقصد نہیں بناتے تو اشرف المخلوقات انسان کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا، ہمیں کیوں بے مقصد پیدا کرتے ہیں؟ ہمیں بتایا ہے مقصد دنیا میں بھیجنے کا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسان اور جنات کو پیدا ہی نہیں کیا مگر اپنی بندگی اور غلامی کے لیے۔ تو ہمیں غلام بنا کر پیدا کیا گیا ہے، بندہ بنا کر پیدا کیا گیا ہے۔ اب بندہ بنا کر پیدا کیا گیا ہے تو بندگی کہتے ہیں ماننے کو۔ تو ماننے میں ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں ہے کسی چیز کا۔ اللہ جو ہم سے چاہتے ہیں وہ ہمیں کرنا پڑے گا، جو اللہ ہم سے نہیں چاہتے ہیں اس سے رکنا پڑے گا۔ مگر بندے ہیں اور یقیناً ہم بندگی میں کمال پیدا کرتے ہیں تو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کی نگاہ میں اپنی قدر و منزلت، اور بندوں کائنات میں اللہ کی دنیا کے بازار میں بھی اگر ہم قدر و منزلت چاہتے ہیں تو ہمیں بہترین اچھا غلام بننا پڑے گا۔ مائک وہ اچھا جو اچھی آواز میں گائے، پنکھا وہ اچھا جو اچھی ہوا پھینکے، گاڑی وہ اچھی جو اچھا سفر قطع طے کرائے، بندہ وہ اچھا جو بندگی میں کمال پیدا اچھا بندہ ہو۔ اور بندگی کہتے ہیں ماننے میں کمال۔ کسی زمانے میں بازار میں جو ہے اسی طرح جس طرح جانور بکتے ہیں آج کل کے زمانے میں، بھیڑ لگتی تھی، غلاموں کی بھیڑ لگتی تھی۔ تو ایک بازار میں ایک بہت قیمتی غلام بک رہا تھا، 1,00,000 درہم اس کی قیمت تھی۔ ایک صاحب کو شوق تھا کہ سب سے مہنگی چیز مجھے ہی خریدنی ہے، تو انہوں نے کہاں سے رقم قرض لے کر 1,00,000 درہم کا غلام خرید لیا۔ اب خرید کر لے کر چلے تو انہیں یہ خیال ہوا کہ اتنا مہنگا غلام خریدا ہے، پتہ تو لگے اس میں کیا صفت ہے جو اتنا مہنگا ہے، اتنا قیمتی ہے۔ ان سے پوچھا غلام صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ اب تک جو نام تھا سو نام تھا، میں آپ کا غلام ہوں۔ غلام کا بھی اپنا کوئی نام دیتا ہے، جو آقا بلائے اس کا نام ہوتا ہے۔ کہا آپ کھاتے کیا ہیں؟ سوچا مہنگا ہے بہت تو پتہ نہیں کیا کھاتا ہوگا۔ اس نے کہا اب تک جو کھاتا تھا اس کو کھاتا تھا، میں آپ کا غلام ہوں، اب جو آپ کھلائے وہ کھاتا ہوں۔ غلام کی اپنی کوئی چاہت ہوتی ہے۔ آپ پیتے کیا ہے؟ کہ پیتا وہ جو آپ پلائے وہ پیتا ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، اب تک جو پیتا تھا تو پیتا تھا۔ غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں، جو آقا کی مرضی وہی غلام کی مرضی۔ تو آقا نے کہا کہ غلام بہت سستا خرید لیا ہے تو اور مہنگا ہونا چاہیے۔ تو ہم بندے بنا کر بھیجے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندہ بنایا ہے تو بندگی میں کمال ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بازار میں اور اللہ کے بندوں کے بازار میں ہماری قدر و منزلت اور قیمت بڑھے، باوقت رہیں، تو ہمیں بندگی میں کمال ماننے میں کمال پیدا کرنا پڑے گا۔ اب چونکہ ہم دو ایمان والے اور غیر ایمان والے دونوں غلام ہیں، ہر انسان غلام بنا کر اور بندہ بنا کر پیدا کیا گیا ہے، لیکن ایمان والوں اور غیر ایمان والوں میں فرق یہ ہے کہ ایمان والا اقراری اور وفادار غلام ہے، اور
غیر ایمان والا کوئی کافر مشرک باغی اور غدار غلام ہے۔ جس ملک میں رہتا ہو وہاں کے کانسٹیٹیوشن کو نہ مانے، وہاں کے آئین کو نہ مانے، اور وہاں کے رولر حاکم کو جو شخص نہیں مانتا ہے وہ شخص باغی اور غدار ہے۔ تو مسلمان اور غیر مسلموں میں یہ ہے، وہ انکاری غلام ہے، یہ اقراری غلام ہے۔ ہم لوگ اقراری غلام ہیں، اس لیے ہماری بازار میں قیمت بڑھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اپنے منشور ابدی ازلی منشور قرآن مجید میں بڑی شان کے ساتھ ہماری اس فرمانبرداری کی وجہ سے ہمیں خیر امت کا لقب دیا، اور ہمیں ایک خاص بڑی ذمہ داری، بڑا عہدہ و منصب دے کر اس کے شایع نشان ہمیں ذمہ داری عطا فرمائی ہے، اور بڑی شان کے ساتھ ہمیں دنیا میں بھیجنے اور دنیا ہمارا منصبی فریضہ دعوت بنایا۔ قرآن نے بڑے شان کے ساتھ ہمارا تعارف کرایا۔ انبیاء اس سے پہلے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کے بعد آپ کی ختم نبوت کے صدقے میں ہمیں یہ عظیم منصب دعوت کا عطا کیا گیا ہے۔ میرے حضرت والا حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر نبی کا ایک امتیاز و اختصاص ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کا امتیاز اختصاص یہ ہے کہ پہلے نبیوں کے ساتھ اور نبیوں کے بعد نبی آیا کرتے تھے، ہمارے نبی کے بعد ایک امت مبعوث کی گئی ہے۔ اس کی بنیادی اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے انبیاء کسی خاص خاندان کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص زمانے کے لیے نبوت ان کی اور رسالت ہوا کرتی تھی، لیکن اب آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے نبی اور رسول ہے۔ اس لیے کام کو بڑھایا جانا تھا، اس لیے جو کام افراد سے لیا جاتا وہ امت کے ذمہ سپرد کر کے اور بڑی شان کے ساتھ اپنے قرآن کلام میں ہمارا اس طرح تعارف فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم سب سے اچھے ہو، تم سب سے اچھے ہو، خیر امت ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہیں فرمایا انتم خیر امت، تم بھی اچھے ہو، تم بھی اچھے ہو، یہ اردو میں اگر کہا جائے تم ہی سب سے، تمہیں ہی صرف تم ایک اکیلے امت والے ہو جنہیں خیر امت کا لقب ہم نے دیا۔ جب سے دنیا قائم ہوئی اور جب تک رہے گی صرف تمہیں یہ منصب عطا کیا گیا، تمہیں یہ عہدہ دیا گیا ہے، کنتم خیر اخرجت للناس۔ اس لیے اچھے نہیں ہو کہ تم داڑھی ٹوپی رکھتے ہو، کرتا پاجامہ پہنتے ہو، صاف ستھرے رہتے ہو، اس لیے اچھے نہیں ہو کہ تم ہمارے گھروں کو آباد کرتے ہو، نمازی ہو، اس لیے اچھے نہیں ہو کہ تم سخت گرمی کے موسم میں روزے رکھتے ہو، اس لیے اچھے نہیں ہو کہ تم جو ہے اپنے حلال کمائی کو بے دریغ ہماری محبت میں خرچ کرتے ہو، اس لیے اچھے نہیں ہو کہ تم ہماری حرمین شریفین کی شان بڑھاتے ہو، عمرے اور حج کرتے ہو، یہ بھی نہیں فرمایا۔ اس لیے اچھے نہیں ہو کہ تم پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، تم بہت با اخلاق ہو، تم بہت مخیر ہو، کوئی اور صفت نہیں۔ اخرجت للناس، اخرجت للناس، تمہیں انسانوں کے نفع اور نفع رسانی کے لیے نکالا گیا۔ اخرجت للمومنین بھی نہیں فرمایا، اخرجت للمسلمین بھی نہیں فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے نکالا ہے، مسلمانوں کے لیے نکالا ہے، کچھ اپنے محلے والوں کو نکالا ہے، اپنے شہر والوں کے لیے نہیں۔ الناس، پوری انسانیت ہمارے لیے، ہمارا جو نشانہ اور ہدف دیا گیا پوری انسانیت۔ خرج للناس بھی نہیں فرمایا، اتفاق سے ایسا ہو گیا، بائی انسیڈنٹ، بائی ایکسیڈنٹ، مجبوری تھی، کوئی نبوت کا کوٹا ختم ہو گیا تھا، اسٹاک ختم ہو گیا تھا تو اب تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں رہا تھا، یہ بھی نہیں۔ اخرج، اللہ نے اپنے پلان، اپنی مشیت کے تحت ختم نبوت کی مہر لگا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر تمہیں نوازنے کے لیے خیر امت کا لقب اور یہ منصب اور یہ ذمہ داری عطا کیا۔ کیا ہے؟ کون سی بھلائی؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ سید المفسرین علامہ طبری نے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی دو روایتیں نقل کی ہیں کہ تم لوگوں کو ایمان کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو کفر و شرک سے روکتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول مفسرین نے نقل کیا ہے کہ ایمان والوں کو ان کی ماں کے پیٹوں سے دعوت کے لیے نکالا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قول مفسرین نے نقل کیا ہے کہ تمہاری سرداری دعوت کی شرط کے ساتھ مشروط کی گئی ہے، اگر سرداری چاہتے ہو تو شرط پوری کرو۔ آج کل نوجوانوں میں بڑا اشکال ہوتا ہے، اس بات کا مسلسل سننے کو ملتے رہتے ہیں کہ قرآن مجید نے تو خیر امت کہا ہے مسلمانوں کے، لیکن موجودہ حالات میں اور دنیا کے تناظر میں ہم جب دیکھتے ہیں تو آخری درجے میں گئے گزرے لوگ مسلمان سمجھے جاتے ہیں۔ تو یہ اصل میں قرآن کے صحیح نہ معنی سمجھنے کی وجہ سے ہمیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہر عبداللہ عبد الرحمن خیر امت ہے، قرآن کی یہ مراد نہیں۔ قرآن مجید کی مراد یہ ہے کہ افسری کرو گے تو افسر کہلاؤ گے، نبیوں کی راہ جھاڑو لگاؤ گے تو کیوں افسر کہلاؤ گے؟
نبیوں کی راہ چلو گے تو خیر امت کہلاؤ گے. نبیوں کی راہ کون سی ہے؟ نبیوں کی نیابت کرو گے خیر امت کہلاؤ گے. نبیوں کی راہ کون سی ہے؟ سخیوں کی راہ. نبی کیا کرتے ہیں؟ میرے پاس جو مایا ہے ساری انسانیت میں بڑھ جائے. میرا اللہ سے جس طرح کا تعلق ہے ساری انسانیت کا تعلق ہو جائے, ساری انسانیت کی نیا پار ہو جائے, ان کا بیڑا پار ہو جائے. اس کے لیے مجھے کچھ بھی قربانی دینی پڑے مجھے منظور ہے. اپنا مال قربان کرنا پڑے, اپنی عزت قربان کرنی پڑے, اپنی اولاد کو فنا کرانا پڑے, اپنا وطن چھوڑنا پڑے, اپنا آرام چھوڑنا پڑے, حتیٰ کہ جان تک دے دی انبیاء علیہ السلام نے اس دعوتی مشن کے لیے. تو نبیوں کی راہ چلو گے تو خیر امت کہلاؤ گے, بنیوں کی راہ چلو گے تو خیر امت نہیں کہلاؤ گے. بنیے کون سے؟ تو ایک تاجر قوم ہوتی ہے, لالچی قسم کے. عام طور پر بنیا ایک اس طرح ہوتی ہے, اگرچہ وہ قوم سب بنیے ایسے نہیں ہوتے, بہت سے بنیے بڑے دان پن کرنے والے بڑے ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک خاص اصطلاح ہے. وہ یہ مطلب ہے کہ لالچی ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ہم جو ہے وہ یہ ہے کیا ان کی ایک ہوتی ہے کہ اس ہر ایک کی تجوری سے, ہر ایک کی جیب سے میری تجوری میں آ جائے. اس لیے بیٹھا رہتا ہے دکان پر تجوری کے پاس لگا ہوا کہ کسی طرح سب کا مال میری تجوری میں آ جائے. یہ فقیروں کی راہ ہے. تو دینے والے کو عزت ہوتی ہے, مانگنے والے کو عزت. اس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے, اور یہ کوئی نفلی کام نہیں ہے ہمارے لیے. دعوت اس لیے ضروری ہے کہ یہ کوئی ہمارا آپشنل کام نہیں ہے کہ ہم کریں گے تو ثواب ہے, نہیں کریں گے تو گناہ. آپ کو اس کی اجازت دے دی کہ ویسے بھی ہم بندے ہیں, تو بندے کو اختیار ہی نہیں ہے اس بات کا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی چیز قائم کرے کہ میں یہ کروں گا, میں وہ نہیں کروں گا. ایسا بھی نہیں ہے. ہمیں تو حکم ماننا ہے, چشم ابرو کا خیال کرنا ہے, اور ہم فرما بردار بندے ہیں, اقراری بندے ہیں. مسلمان ہمارا نام رکھا ہے کہ ہم فرما بردار ہیں, ہم نے آپ کو خود سپرد کر دیا ہے, ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں ہے. راضی ہوں میں اسی میں جس میں آپ راضی. میری خوشی ہے وہی ہے جو آپ کی خوشی ہے. تو ان کی خوشی یہ ہے کہ ہم بحیث خیر امت, ہماری زندگی کا مقصد دعوت ہو, اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین پہنچانا. یہ ہمارے پاس یہ ہمارا منصبی فریضہ ہے. اس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا, اس کے لیے ہمیں برپا کیا گیا ہے. منصب فریضہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے لیے اس کو عہدہ دیا جاتا ہے, وہ اس کی ذمہ داری, منصبی ذمہ داری کہلاتی ہے. کہ امام ہے, اس کا منصبی فریضہ اور ذمہ داری ہے امامت. اس کو کس لیے مسجد میں رکھا ہی اس لیے جاتا ہے, اور امام کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ نماز کی امامت کر رہا ہے. اب امام اگر مسجد میں ہر خدمت کرے, مسجد میں جھاڑو لگائے, جو ہے صفے بچھائے, پنکھے کھولے, پانی بھرے, پانی گرم کرے, وہ ٹوائلٹ صاف کرے, وضو خانے کی دھلائی کرے, اور نمازیوں کے جوتوں کو پالش کرے, آنے والے نمازیوں کا عطر سے اور پھولوں سے استقبال کرے, ان کی خدمت کرے, خاطر کرے, سب کام کرے, لیکن امامت نہ کرے. اب امامت نہ کرے کہ نہیں صاحب بس امامت, اس سے مجھے معذرت رکھی. تو اس شخص کو امام رکھنا تو بہت دور کی بات, امام کہلانے کا حقدار نہیں ہے. ایک ڈرائیور کا منصبی فریضہ ہے ڈرائیونگ. اب اگر وہ ڈرائیور مالک کی ہر خدمت کرے, اس کے پاؤں بھی دبائے, سر میں پاؤں میں مالش بھی کرے, جوتوں کی پالش بھی کرے, پوتوں اور بیٹوں کی بھی خدمت کرے, اور گھر کی صفائی بھی کرے, لان میں پانی بھی دے, بطخوں کو دانہ بھی ڈالے, گاڑی کو دھو کر صاف بھی رکھے, اس میں اس کی سروس بھی کرے, اس میں پیٹرول اور ڈیزل بھی ڈلوا کے لائے, اور وہ جو ہے کھڑا ہو کر باہر صبح سے شام تک اپنے مالک کے گن گائے, تعریف کرے. لیکن کیا ہے حضور وہ اسٹیئرنگ پر نہیں بیٹھوں گا, ڈرائیونگ میں نہیں کر سکتا. وہ کہے کہ بھئی مجھے فلائٹ پر جانا ہے, مجھے آفس جانا ہے, چلو بیٹھو رہے حساب. تو ایسا شخص ڈرائیور رکھنا تو دور کی بات, ڈرائیور کہلانے کا حقدار نہیں. ایک ڈاکٹر ہے, اس کا منصبی فریضہ ہے علاج, اور ڈاکٹر ہسپتال کی ہر خدمت کرے, مالک کی ہر فرما برداری کرے, مریضوں کی ساری خدمتیں کرے, ان کے کپڑے دھوئے, ان کے جوتوں ان کی خدمت کرے, ان کے پاؤں دبائے, ان کے سر کی مالش کرے, ان کو بہترین کھانا بنا کر دے, مریضوں کے جو اٹینڈنٹ ہیں ان کی خدمت کرے, ان کے بستر بچھائے, ہسپتال میں پوچھا لگائے, اس کے باہر کی دیواروں کو صاف کرے, ان کے شیشوں کو کلین کرے. لیکن ڈاکٹر علاج نہ کرے, صاحب مریضوں کا علاج نہیں کر سکتا, اس سے معذرت کیجیے. تو یہ شخص ہرگز ڈاکٹر رکھنا تو دور کی بات ہے, ڈاکٹر کہلانے کا حقدار. اس طرح خیر امت کا ہر فرد جو دعوت کو اپنی زندگی کا مقصد اور منصب نہ بنائے, اور وہ ثانوی درجے پہ, یہ بھی بات ہے. اصول یہ ہے اسلام کا کہ بندگی کا حق یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے دین میں جس حکم کو جو مقام دیا ہے وہ مقام دے کر, اس مقام پر رکھ کر اسے کام کیا جائے. بندگی عبادت,
بندگی کہتے ہیں عبدیت، بندگی کو. صرف ہم نے جو یہ جزوی طور پر ایک ذہن میں ہمارے تصور ہے، غلط فہمی، ہم نماز کو بندگی سمجھتے ہیں، روزے کو بندگی سمجھتے ہیں، حج کو بندگی سمجھتے ہیں. یہ بندگی کی ریہرسل ہے. یہ آواز پوری زندگی عبادت ہے ہماری. یہ سکھانے کے لیے نماز. تو نماز جو ہے یہ جس طرح نماز بندگی ہے، اس طرح کھانا کھانا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، بچوں کے ساتھ کھیلنا اور رہنا بھی عبادت ہے، اپنا روزگار کرنا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے. بس اس طرح اس کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے. تو زندگی اس طرح جیو، اور زندگی کے تمام معاملات میں ہر عمل کو، زندگی کے ہر شعبے کو اس مقام پر رکھو جس مقام پر میں نے رکھا. جس طرح نماز میں فرض کو فرض سمجھ کر پڑھیں گے تو ادا ہوگا. ظہر کے فرض یا فجر کے یا عشاء کے یا مغرب کے آخری درجے میں خوشی و خضوع کے ساتھ آپ نے پڑھے، کمال حضور کے ساتھ اور کمال مشاہدے کے ساتھ پڑھے، لیکن آپ نے نفل کی نیت کر کے پڑھے گی تو آپ تاریک صلاتی رہیں گے، ادا نہیں ہو سکتے. اس طرح دعوت فرض ہے، فرض منصبی فریضہ ہے، تو اسے منصبی فریضہ سمجھ کر ادا کریں گے تو ہم بندگی میں بندہ کہلانے کے حقدار ہوں گے، ہم فرما بردار بندے کہلائیں گے. اور اگر اسے ثانوی درجے کا پارٹ ٹائم جاب بنا کر کریں گے تو بھی وہ نہیں ہوگا، وہ ادا نہیں ہوگا، وہ ہم حق ادا نہیں کریں گے. یہ منصبی فریضہ ہے. ہمارے صغیر کے علماء حق کے قافلہ سالار حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہم آخری زمانے میں بہت سالوں سے میں نے ان کی ایک تقریر دعوت الحق کے ایک پروگرام میں سنی تھی جو حضرت مفتی فاروق صاحب کے یہاں میرٹھ میں قائم کیا گیا تھا. حضرت محی السنہ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کی موجودگی میں، اور دارالعلوم، مظاہر، مفتاح علوم، بڑے علماء، اکابر علماء وہاں تشریف لائے تھے. اس میں انہوں نے تقریر کی تھی، اور اس میں یہ بات حدیث جبریل کا حوالہ دے کر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو ہے ارکان اسلام میں، اور وہ مسلسل رک کر دارالحدیث میں بھی طلباء کے سامنے مسلسل دعوت کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے اس سے استدلال کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو حدیث پاک ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے، تو یہ ارکان ہیں، یہ پلرز ہیں اسلام کے. تو اس میں جو پہلا پلر ہے یہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلا رکن شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ایمان نہیں ہے، یہ عمل ہے، اور یہ ہے غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت، یعنی اقوام عالم میں ایمان کی دعوت. یہ پہلا رکن ہے یہ. اور فرماتے تھے دیکھیں شہادت، مثال سمجھاتے تھے، شہادت دی جاتی ہے منکرین کے سامنے، جو ماننے والوں کے سامنے گواہی کی ضرورت پیش نہیں آتی. مثال دیتے تھے کہ میرے 10 روپے آپ پر چاہیے، میں نے کہا 10 روپے دے دیجئے. آپ نے کہا کہ بھئی 2 دن کی مہلت دے دیجئے، 2 دن بعد لے لیجئے، تو پھر جو ہے گواہی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اگر میں کہوں کہ 10 روپے دیے تھے آپ نے مولانا، وہ کہیں گے کس کے سامنے لیے تھے، تو گواہی کی ضرورت پیش آئے گی. غیر ایمان والوں، جب تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی صحابہ کس چیز کو دین سمجھتے تھے؟ صدیق اکبر اسلام قبول کرنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ حضرت عمار بن یاسر، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان، جو لوگ ابتدائی زمانے میں اسلام قبول جو بھی اسلام قبول کرتا تھا ابتدا میں یا اختتام میں، خیر القرون میں، وہ اپنی زندگی کا مقصد اس کے علاوہ کچھ سمجھتا نہیں تھا کہ ہمیں اللہ کے بندوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے. تو یہ منصبی فریضہ، اس سے آیات قرآنی اور حدیث سے استدلال فرمایا کرتے. لِيَكُونَ الرَّسُولَ شَهِيدًا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ هَذَا وَلِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور بہت سی آیات سنایا کرتے تھے. اور مثال ایک بات اور فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک خیمے سے تشبیہ دی. دعوت کو دوسرے ارکان کے مقابلے میں کتنی اہمیت ہے یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جو ہے دیکھیے اسلام کو ایک خیمے سے تشبیہ دی ہے کہ اس کا ایک بیچ والا بانس ہوتا ہے اور 4 بانس چاروں طرف ہوتے ہیں، 4 رکن کہلاتے ہیں وہ. تو وہ بیچ والا بانس کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کے بغیر خیمہ قائم ہی نہیں ہو پائے گا. یہ ہے شہادت لا الہ الا اللہ محمد. اور یہ جو 4 ارکان ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 4 ارکان ہیں. ان میں سے اگر کوئی ایک نہ ہو تو خیمہ قائم ہو جائے گا لیکن ناقص ہوگا. تو یہ دعوت کی اتنی اہمیت ہے ہمارے لیے، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے یہ، ہمیں آپشنل نہیں ہے. ہمیں اس کا اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم کریں نہ کریں، کس حال میں کریں، اچھے حال ہیں تو کریں، برے حال ہیں تو نہیں کریں. یہ ایسے کچھ نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے اس کی.
اور چونکہ یہ ہماری ذمہ داری، یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی کوئی مجبوری نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازنے کے لیے یہ دعوت ہماری ذمہ داری قرار دیا ہے، اس لیے کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ کی کائنات میں دینے والے کو عزت ہوتی ہے اور لینے والے کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ہمیشہ دینے والے کو عزت ہوتی ہے، سخیوں کو ہمیشہ عزت ہوتی ہے۔ تو داعی بنا کر قیامت تک ہماری سرفرازی سربلندی کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے، ہمیں نوازنے کے لیے ہمارے ذمے دعوت فرض کی، کوئی اللہ کی مجبوری نہیں تھی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے کسی طلب کو، ہماری کسی کوشش کو اس میں اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا۔ جو اللہ مجھے عبداللہ عبد الرحمن کی اولاد بنا کر مسلمان پیدا کر سکتے ہیں، کیا ہے جس اللہ نے، وہ اللہ تعالیٰ کسی پیٹر مسیح کو اور کسی جے پرکاش کو بھی مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیتے، ان کے لیے کیا مشکل تھا، سب کو مسلمان پیدا کر دیتے۔ ہمیں نوازنے کے لیے ان کو ایمان سے محروم رہ کر ہمارے پاس یہ دولت عظمیٰ دی تاکہ ہم بانٹنے والے سخی بن کر دنیا میں معزز بن سکیں۔ تو ہمارے مسائل اس لیے ہیں کہ ہم نے وہ کام چھوڑ دیا، ہمیں سخی بنایا تھا۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ یا تو آدمی جو ہے دائی بنے گا، دائی نہیں بنے گا تو مدعو بنے گا۔ تو ہمیں دائی بنایا گیا تھا اور ہم نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، اس سے آخری درجے میں مجرمانہ غفلت اختیار کی۔ اور تو ہم میں سے تو اکثر لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں دعوت کے لیے ہمیں دنیا میں برپا کیا گیا ہے، اس کے لیے ہمیں بھیجا گیا۔ یہ بالکل عجیب ہے، امام کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ اسے امامت کے لیے رکھا گیا ہے، تو اس امام سے زیادہ کون بے وقت امام رہے گا سماج میں۔ ایک ڈاکٹر کو معلوم ہی نہ ہو کہ مجھے اسپتال میں علاج کے لیے رکھا گیا، ایک استاد کو معلوم ہی نہ ہو کہ مجھے پڑھانے کے لیے رکھا گیا ہے، ایک ڈرائیور کو معلوم ہی نہ ہو کہ مجھے ڈرائیونگ کے لیے رکھا گیا ہے۔ اتنا بھی، اس سے زیادہ اور مجرمانہ غفلت اور ناکارگی کی اور کیا علامت ہو سکتی ہے؟ پھر وہ اللہ کی نگاہ میں ہم لوگ گر گئے ہیں، اس کا علاج صرف یہ ہے کہ ہم لوگ دعوت پر کھڑے ہو جائیں۔ میں نے 27 قسطوں میں ایک مضمون لکھا تھا 2003 اور 2004 میں، مسلسل ارمغان میں مسلسل شائع ہوا۔ اس میں نے قرآن مجید کی آیات، احادیث شریفہ، تاریخی واقعات اور موجودہ زندگی کے چھوٹے موٹے اپنے دیہاتی تجربات کی روشنی میں یہ بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ ملت کے تمام انفرادی، اجتماعی، سیاسی، تعلیمی، معاشرتی اور روحانی، خاندانی سارے مسائل اس لیے ہیں کہ ہمیں اللہ نے داعی بنایا تھا، سخی بنایا تھا، اور ہم داعی بننے کے بجائے مدعو بن گئے۔ ہمیں خیر خواہ بنایا تھا، ہم بدخواہ بن گئے۔ اب دینے والا جب لینے والا بن جائے، اوپر کا پہلوان نیچے اور نیچے کا پہلوان آ جائے، تو نفسیات بدل جاتی ہیں۔ یہ جو مسائل ہیں ان کا حل صرف دعوت ہے کہ ہم عوام عالم میں دعوت پھیلائیں، یہ اس کے علاوہ اور دوسرا حل نہیں ہے۔ یوں بھی دیکھیے جو موجودہ زمانہ ہے، اس وقت چاروں طرف مایوسی اور یاس کا عالم ہے، ہر طرف ایسا حال ہے، خصوصاً دینی طبقے میں صرف دنیا کے حالات ایسے ہیں، خصوصاً ہمارے ملک میں تو اور بھی زیادہ ایسا حال ہے کہ وہ بڑے بڑے علماء اور قائدین سے پوچھتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں ہم کیا کریں اور کیسا کریں، کیا حال ہو، حل بتائیے، تو زبان کھولتے ہوئے ہمت نہیں ہوتی کہ ہم کیا بتائیں اس میں۔ ان کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسی مایوسی کا حال ہے، ایسا ہو رہا ہے، اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے چاروں طرف سے کفر، شرک، باطل نے کی الغار ہو گئی ہے ہم پر، اور چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خیر کم ہوتی جا رہی ہے، شر بڑھ گئی ہے، ظلم کی زیادتی ہے، کفر کی زیادتی ہے، شرک کی زیادتی ہے، کرپشن کی زیادتی ہے، بے ایمانی کا دور دورہ ہے، تو دیکھیے قرآن پر ہمارا ایمان ہے۔ قرآن نے جتنے باطل نظریات، باطل مذاہب، جتنی خرابیاں، برائیاں ہیں، ان کو ظلمات کہا ہے، اور اسلام کو نور کہا ہے۔ اب میں انشاء اللہ صدرہ للاسلام فعلی نور من ربی، قرآن مجید نے کئی بار اس کو نور کہا ہے، واحد کے صیغے میں۔ یہ سارے ظلمات ہیں اور یہ جو ہے نور ہے۔ تو دیکھیے یہ جو ہمیں دکھ رہا ہے کہ روشنی، اندھیرے پھیلتے نہیں، یہ قانون سائنس کا آتا ہے، روشنی پھیلتی ہے۔ جتنی چیزیں چلنے والی ہیں ان میں ابھی تک جتنی چیزوں کی رفتار ہمیں معلوم ہے سائنس کی، اتنی ترقی کے باوجود سب سے تیز رفتار چلنے والی چیزوں میں ابھی بھی روشنی ہے۔ اس لیے لمبی مسافت کو ناپنے کے لیے ایک پیمانہ سائنسدانوں نے وہ کیا ہے، لائٹ ایئر۔ ایک سال میں روشنی جتنے مسافت پر پہنچتی ہے تو اس کو ایک پیمانہ مانا ہے، ایک لائٹ ایئر، 2 لائٹ ایئر۔ کائنات کی چیزوں کو اور افلاک کی چیزوں کو ناپنے کے لیے سائنسدانوں نے وہ کیا ہے۔ تو روشنی پھیلتی ہے، اندھیرے پھیلتے نہیں، اندھیرے صرف خالی جگہ لیتے ہیں۔
اندھیرے پھیل نہیں رہے. اندھیرے سے انسان کو فطری طور پر وحشت ہوتی ہے, اس لیے کہ بے چینی ہے, بے اطمینانی ہے. اندھیرے میں سانپ بھی کاٹ سکتا ہے, اندھیرے میں کوئی چاقو بھی مار سکتا ہے, اندھیرے میں کوئی گولی چلا سکتا ہے, اندھیرے میں کوئی گلا گھونٹ رہا ہے, پتہ نہیں کیڑا ہو کانٹا ہو کیا ہے, دکھ نہیں رہا ہے, تو یہ آدمی کو فطری طور پر وحشت ہوتی ہے. لیکن اگر اندھیرے زیادہ ہو رہے ہیں تو دیکھیے, اگر ہمیں اندھیرے ہو رہے ہیں تو اندھیروں کا علاج صرف روشنی پھیلانا ہے, جلانا ہے. اس کے علاوہ اندھیروں کو اگر ہم ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بلکہ سچی بات یہ ہے تو یہ اندھیرے پھیل نہیں رہے ہیں, بلکہ ہمیں روشنی جلانے کی ذمہ داری دی گئی تھی. ہمیں دعوت پہنچانے اسلام کے نور سے دنیا انسانیت کو منور کرنے کے لیے خیر امت کا لقب دیا گیا تھا. ہم نے روشنی نہیں جلائی, اس لیے اندھیرے ہو رہے ہیں. اندھیرے پھیل نہیں رہے, اندھیرے دیکھ رہے ہیں, اندھیرے خالی جگہ لے رہے ہیں. خلا رہتا نہیں کائنات میں, اللہ کا قانون ہے. ویکیوم ہم نے پیدا کیا ہے, انہوں نے نہیں, وہ نہیں پھیلا انہوں نے. اور اندھیرے جمتے بھی نہیں. جال حق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا, وہ باطل ہے, حق آیا باطل بھاگا. باطل کو جمنے, باطل کے پاؤں ہی نہیں ہوتے وہ کو جمے. تو یہ جو اندھیرے زیادہ دکھائی دے رہے ہیں اس میں اندھیروں کا کمال نہیں ہے, ہمارا جرم ہے یہ کہ ہم نے روشنی نہیں پھیلائی. سچی بات یہ ہے کہ روشنی کہتے ہیں اندھیرا کہتے ہیں روشنی کے نہ ہونے کو. کسی مسجد میں مؤذن کی ذمہ داری ہے کہ مغرب کے بعد لائٹ جلائیں یا چراغ جلائیں. اب وہ مؤذن صاحب بھول جائیں تو کیا کہتے ہیں نمازی آ کے, ملا جی کیوں اندھیرا کر رکھا ہے؟ اندھیرا کر نہیں رکھا ہے, بلکہ انہوں نے روشنی نہیں جلائی. تو روشنی جلانا اس کا علاج صرف یہی ہے. برائی سے نہیں ختم کی جا سکتی. ناپاکی اگر ہے تو ناپاکی سے, ناپاکی پاکی سے جائے گی, اندھیرا روشنی سے جائے گا. اگر برائیاں پھیل رہی ہیں تو برائیوں سے نہیں جائیں گی, برائی بھلائی سے جائے گی. بھلائی صرف اسلام ہے, دین حق ہے, صرف یہ ہے. روشنی اندھیرے کو ختم کرنے کا, اس کے علاوہ ساری دنیا کے 7.5-8 ارب لوگوں سے الگ الگ رائے لیں, اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہو جو ایک دن کہتا ہو دوسرا رات کہتا ہو, اور ان سے پوچھئے کہ اندھیروں کا کیا, اندھیرے ہو رہے ہیں, ہمارے گھر میں اندھیرا ہو رہا ہے, اس کا کیا علاج ہے؟ تو کوئی دوسری رائے دے ہی نہیں. اطباء دیکھیں, علاج کرنے والے مسلسل الگ الگ پیتھیوں کے تو الگ الگ طرز علاج ہوتے ہیں. ہومیوپیتھک والوں کا الگ طرز علاج ہے, ایلوپیتھک والوں کا طرز علاج الگ ہے, صوفیہ میں بھی الگ الگ نقشبندیہ کا طریقہ سلوک اور ہے, تزکیہ اور چشتیہ کا الگ ہے, اس طرح ہے. تو طرز علاج ایک پیتھی کے لوگ بھی الگ الگ رائے ہو سکتی ہے ہمیشہ علاج کے مریض کے سلسلے میں. اس مرض کو یہ نہیں ہے, یہ دوا دینی پڑے گی, اس طرح علاج ہوگا, دوسرا علاج ہوگا. لیکن اس اندھیرے کو اگر ہم ایمان ہے ہمارا کہ باطل نظریات اور باطل مذاہب, کفر اور شرک سارے یہ اندھیرے ہیں, اور صرف اسلام نور ہے اکیلا. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ. راستے ان کی طرف نہیں جاتے, راستہ ایک ہے صراط مستقیم, جس کا نام اسلام ہے, جو اتباع رسول کا نام ہے. تو علاج صرف اس کے دوسرا ہو ہی نہیں سکتا کوئی سے, اس کے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا. الگ الگ لوگوں سے جو ہے وہ کریں. کیا میں آپ سے میں سے کوئی بھی اپنے ذہن میں سوچے کہ اندھیرے کا کوئی ایک اس کے علاوہ کوئی علاج ہو سکتا ہے کہ روشنی جلائی جائے, روشنی پھیلائی جائے, اس کے علاوہ کوئی اور علاج ہے کیا؟ سارے 7.5-8 ارب لوگ اندھیروں کے خلاف تقریر کریں اور مسلسل ان کے خلاف طرح طرح کی جو ہے لوگوں کو باخبر کریں, تو اندھیرا حبہ برابر کم ہو سکتا ہے کیا؟ سب مل کر ایک بڑا دیوار بنائیں اور اندھیرے کو دھکیلنے کی کوشش کریں کہ اندھیرے کو بھگائیں گے تو اندھیرا بھاگ سکتا ہے. اندھیروں کے خلاف احتجاج کریں, اندھیروں کی خرابیاں سے لوگوں کو باخبر کریں. رات کے اندھیرے بہت خطرناک ہوتے ہیں, اور کنویں کا اندھیرا اس سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے, اور زمین کا اندھیرا اس سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے, اور فلاں جگہ کا رات یہ اندھیرا اتنا خطرناک ہوتا ہے. یہ بتائیں اس کی خطرناکیاں, اس کی خرابیاں, ان کی برائی بیان کریں تو کچھ ہو سکتا. اندھیرے کا صرف ایک علاج ہے, اس کے علاوہ کوئی اسکالر, کوئی دانشور, یہ کہ روشنی پھیلائی جائے. روشنی پھیلانے کا نام دعوت. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے جتنے مسائل جو بھی ہے صرف انسانوں, ہمارے مسائل نہیں, امت مسلمہ کے مسائل کا تو حل ہے یہ. پوری دنیا میں جو خرابیاں اور بڑے بگاڑ پھیلے ہوئے ہیں, ان کا علاج صرف دعوت اسلام ہے اور دعوت دین ہے. اور اگر دعوت دین اس کا علاج نہ بھی ہو, یہ بھی بات ہے, تو ہم بندے ہیں, غلام ہیں, ہمیں اس کا نہیں اس بات پر مشروط نہیں رکھا گیا ہے ہماری ذمہ داری کہ علاج ہو جائے تو ہم کریں گے, حالات سازگار ہے تو کریں گے, ناسازگار ہے تو کریں گے, یہ بھی نہیں کہا گیا ہے. بلکہ ہماری ذمہ داری ہے, اس لیے کہ دعوت کو کرنا ہماری ذمہ داری ہے, فرض ہے,
اور فرض کے ترک پر سزا کا حکم، اللہ کے یہاں سے سزا ملے گی، سزا مل رہی، دنیا میں بھی سزا ہے، آخرت میں بھی سزا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو چھوڑنے پر جو سزائیں دنیا میں بتائی ہیں وہ سزائیں ہم بھگت رہے ہیں، مسلسل بھگت رہے ہیں۔ اگر نہیں کریں گے تو ہمیں ان سزاؤں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس میں ایک سزا یہ بھی ہے کہ جو ہے ظالم حاکم مسلط کیے جائیں گے، اس میں یہ بھی ہے کہ قانون سخت کر دیا جائے گا، اس میں یہ بھی ہے کہ جو ہے وہ اس میں یہ بھی ہے کہ نیک لوگ دعا کریں گے تو نہیں ہوگی، اس میں یہ بھی ہے حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، اگر تم چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذلت تم پر مسلط فرمائیں گے، پوری کائنات کی طاقتیں مل کر اس ذلت کو تم سے ہٹانا چاہیں گی تو ہٹا نہیں پائیں گی۔ حضرت مجدد یقین حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے استدلال کر کے یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ پوری دنیا میں ایک بھی آدمی کافر مشرک تو کیا کوئی گناہ گار نہ رہے، سب متقی اور پارسا ہو جائے، اس کے بعد بھی اگر مسلمان دعوت دین کو چھوڑیں گے، اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے تو انہیں ایسی ذلت میں مبتلا ہونا پڑے گا جس کو پوری کائنات کے لوگ اسے ہٹانا چاہیں گے تو نہیں ہٹے گے۔ تو صرف حل یہ ہے کہ ہم دعوت کا کام کریں گے، یہ ہمیں مشروط نہیں کیا گیا ہمیں کہ ہم یہ ایسے حالات ہوں گے تو کریں گے، اور نہیں اچھے حالات ہوں گے تو کریں گے، برے حالات ہوں گے تو نہیں کریں گے۔ ہمارے مشکلیں ہوں گی تو ہم مشکلوں کے حل کے لیے کریں گے، اندھیرے پھیل رہے ہوں گے تو کریں گے، یہ بھی نہیں۔ ہم بندے محض بنائے گئے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے منصبی فریضہ ہے کہ ہم پوری دنیا انسانیت تک دعوت پہنچائیں۔ اور یوں بھی ایک حیثیت انسان، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ آخرت میں ہمیں جانا ہے اور اللہ کے یہاں حساب دینا ہے، وہاں پر صرف نبی کی پیروی اور اتباع کے بغیر چارہ کار نہیں ہوگا۔ دنیا میں حضرت جی، حافظ جی، دیندار، متقی، پارسا، معزز بننے کے لیے الگ الگ طریقے، الگ الگ حلیے، کسی جگہ کے کیسے پیر ہوتے ہیں، کسی جگہ کے کیسے عالم ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ آخرت میں اللہ کے یہاں اپنے دین کو، اپنی زندگی کو مقبول اور وہاں کی نجات کے لیے صرف ایک طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کی جائے۔ اور جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے درد، آپ کی سوز، آپ کی زندگی کا مقصد، دن رات کی دھن کڑھن اور زندگی کی تمام وقت اپنی جان، اپنے مال کو لگانے کا تناسب دیکھا جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو چیز ہم دیکھتے ہیں پوری زندگی میں ہمیں جو ہے وہ جو اپنی زندگی کا مقصد ہے وہ دعوت، اللہ کے بندوں تک اللہ کا دین کا پیغام کیسے پہنچایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اس اتباع، نبی کی پیروی اور اتباع میدان محشر میں ہمیں جانا ہے اور سب کو اس امتحان سے گزرنا ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، ہمارا حساب ہم پہلے دیکھ لیں کہ ہمارا کیا ہونے والا ہے، اس کے حساب سے ہم لوگ نبی کی زندگی سے ہم اپنا محاسبہ کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص بھی جاننے والا ہے آج تک آپ کے بارے میں، آپ کی حیات سے لے کر آج تک آپ کے اور آپ کے مشن کو اور آپ کی زندگی کی تگ و دو کو کسی درجے میں، الف سے لے کر یہاں تک آخری درجے میں جاننے والا ہے، کم سے کم جاننے والا، آپ کا وہ جو آپ کی مخالفت میں آپ کو سمجھنا اور پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ کے خلاف تحریک اور کوششیں، سازشیں اور بے ادبییں کر رہا ہے، وہ بھی جس نے ابو جہل، ابو لہب سے لے کر آج تک جتنے ان کے متبعین ہوئے ہیں، اور آپ کے جانثاروں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ سے لے کر آج تک جتنے عشاق اور محبت کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، ان میں سے ایک آدمی کوئی آپ کو 1400 سال کی تاریخ میں، 1450 سال کی تاریخ میں ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو جانتا ہو اور آپ کا سب سے پہلے تعارف اس کو یہ نہ ہو کہ یہ وہ نبی ہیں جو باپ دادوں کے دین سے ہٹا کر ایک نئے دین کی طرف لے جاتے ہیں، یا کفر و شرک سے ہٹا کر، در در کی غلامی سے ہٹا کر ایک اللہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ پہلا تعارف نہ ہو۔ انسانیت کو ایمان کی دعوت، کفار مشرکین میں اسلام کی دعوت کا کام کرتے ہیں، گویا یہ پہلا تعارف، اور ہم اس دین کو فالو کر رہے ہیں یا اس نبی کی اتباع و پیروی میں ہم کس درجہ کامل ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہمارے ملت اسلامیہ کے بڑے بڑے قائدین، مقتدیٰ میں سے بڑے بڑے متقی اور پارسا کہے جانے والے لوگ، ان میں سے کسی آدمی کے لیے ایک آدمی یہ گواہی نہیں دے سکتا کہ یہ وہ شخص ہیں جو باپ دادوں کے دین سے ہٹا کر ایک دین کی طرف یا کفر و شرک سے ہٹا کر جو ہے اسلام کی طرف کی دعوت دیتے ہیں۔
ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسی دین کو فالو کر رہے ہیں جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور وہاں معیار بتا دیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، نبی اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہارے عمل کو مقبول بنا لیں، تمہیں محبوب بنا لیں، تمہارے عمل کو قبول کر لیں، تو ایک ہی طریقہ ہے فاتبعونی، پیروی کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، اور پیروی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ جو آپ کی مشن ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، یہی ہے میرا طرز حیات، ھذہ سبیلی یہ بھی ہے میرا طرز حیات، نہیں صرف یہی ہے میرا، ھذہ سبیلی سے مطلب یہ لگتا ہے صرف یہی ہے میرا طرز حیات، میرا پروفیشن، میرا کاروبار، میری سب کچھ زندگی کی تگ و دو کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں اور ہر وہ جو میری اتباع کرنے والا ہے۔ اس لیے جب تک دعوت کی کڑھن اور اوڑھنا بچھونا اور ہر وقت کی دھن ہماری وہ نہیں ہو جائے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کہ قرآن مجید نے 128 آیتوں میں آپ کے درد، آپ کے سوز، آپ کی کڑھن، آپ کی تڑپ کو محفوظ کیا ہے۔ لا اللہ کے واقع النفس کا اللہ یکون مومنین، کہیں یہ بات فرمائی ہے نبی اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں یہ لوگ ایمان لے آئیں، کہیں فرمایا لا اللہ کے واقع النفس کا اللہ یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، کہیں یہ فرمایا ولا تذهب نفسك عليهم حسرات۔ 128 آیتوں میں آپ کی بے چینی، ہر وقت کی کرب اور تڑپ کو کیسے یہ لوگ ایمان میں آئے محفوظ کر کے کہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میدان محشر میں اگر اپنے آپ کو مقبول لوگوں میں، محبوب لوگوں میں اور وہاں نجات دہندہ لوگوں میں شامل کرنا ہے تو ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی میں، دین کی دعوت کے لیے اور انسانیت کو دوزخ سے بچانے کی فکر میں اور اس میں درد میں تڑپتے ہوئے پھڑکتے ہوئے آنا پڑے گا۔ اس لیے ہمارے لیے اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس کے علاوہ کوئی کام کریں، اور ہمارے مسائل کا حل بھی اور کچھ ہے نہیں، اب مسائل کا حل ہو نہ ہو تب بھی ہمیں یہی کام کرنا ہے۔ اس لیے میں نے دعوت فکر و عمل ایک چھوٹا سا کتاب چاہے ایک دو پروگراموں کے لیے تقسیم کرنے کے لیے بانٹا تھا، اس میں یہ بات کہی تھی، یہ بات عرض کی تھی کہ دنیا میں ذرا سے کچھ مسائل و مشکلات ہونے لگتے ہیں تو مسلمانوں میں مشورہ ہونے لگتا ہے کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ سوال دین پر نگاہ نہ رکھ، میرا خیال یہ ہے، میرا ناقص چھوٹے دیہاتی آدمی ہوں، موٹی عقل کا ہے، مجھے ذہن میں آتا ہے کہ سوال اپنے زندگی کے مقصد زندگی پر قرآنی اور نبوی انداز میں ہمیں غور نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسا سوال ہے جیسے ڈاکٹروں کو کیا کرنا چاہیے، انجینئروں کو کیا کرنا چاہیے، وکیلوں کو کیا کرنا چاہیے، استادوں کو کیا کرنا چاہیے۔ ڈاکٹروں کو ڈاکٹری کرنی چاہیے، انجینئروں کو انجینئرنگ کرنی چاہیے، اساتذہ کو تعلیم دینی چاہیے، اور ڈرائیوروں کو گاڑی چلانی چاہیے۔ یہ ہوتا ہے نا، یہ تو ہو سکتا ہے کہ موجودہ زمانے میں کیسے کرنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں آپشن رکھا ہے۔ میرا حضرت والا حضرت مولانا علی میاں نور اللہ کیسے کرنا چاہیے، اس پر یہ بات ہے۔ ہمارے حضرت والا حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت کس چیز کی دینی ہے اس کو تو جو ہے منسوس کر دیا گیا ہے، اس کو بتا دیا گیا ہے، لیکن دعوت کیسے دینی ہے اس پر داعی کے حالات پر، مدعو کے حالات پر چھوڑ دیا گیا۔ حالات الگ الگ ہوتے ہیں جیسے بھی ہوتا ہے، اور یہ بات تجربہ ہے کہ ایک داعی کے واسطے سے 1000 لوگ اگر مشرف باسلام ہوئے تو کچھ نہ کچھ اس کے دعوت دینے میں، ان کو بات سمجھانے میں تھوڑا بہت ضرور فرق محسوس ہوگا، وہ جو داعی کے قلب پر اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں۔ لیکن اس میں بنیادی بات یہ ضرور ہے کہ ہمیں ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی صرف دعوت کے لیے اسوہ نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے اسوہ ہے، اور وہ ایسا پیارا اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں، بنانے والے سے زیادہ نہیں جانتا کہ ہمیں اپنی چیز کو کیسے استعمال کریں۔ ایک فون بنانے والی کمپنی جانتی ہے کہ کہاں سے ہمیں اس میں فون میں سننا ہے، کہاں سے ہمیں بولنا ہے۔ اگر ہم ظاہر ہے کہ اس نے جو بنائے ہیں اس کے فیچر وہ سارے ہمیں اسی طرح استعمال کریں گے تو فون سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ایک گاڑی ہے، گاڑی بنانے والے نے بتایا ڈرائیور کہاں بیٹھے گا، تیل کہاں ڈلے گا، پانی کہاں ڈالا جائے گا، کس وقت اسٹارٹ کیا جائے گا، گیئر کب دبے گا بدلا جائے گا، اور کلچ کس وقت دبایا جائے گا، اور بریک کب دبایا جائے گا، وہی بتائے گی بات۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں، انسانی فطرت اور مزاج کو اس سے زیادہ نہیں جانتے۔ انسان اپنی زندگی سے، اپنے جسم سے اور جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے ان سے کیسے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور ایک اچھی خوبصورت زندگی کیسے جی سکتا ہے، ایک معزز انسان بن کر کیسے سماج میں رہ سکتا ہے،
اس کے لیے چونکہ انسانی فطرت یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس لیے اللہ نے اس گزارنے کا طریقہ دین کی شکل میں بھیجا۔ اس میں اللہ کی رحمت کے قربان، چونکہ صرف کتابوں سے انسان سب کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ ڈرائیونگ پر پی ایچ ڈی کر دی جائے تعلیمی علمی طور پر کلاس میں بٹھا کر اور اسٹیئرنگ پر بٹھا کر اگر ڈرائیونگ نہ سکھائی جائے تو انسان ہرگز ڈرائیور بن نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف کتابیں نہیں بھیجی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اور آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو بھیجا کہ آپ نے اس پوری زندگی کی جزیات اور کلیات میں، تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی ڈرائیونگ، گاڑی کی ڈرائیونگ سکھانے کے لیے آپ کی ذات عالی اور آپ کی سنت ہمارے سامنے بھیجی، آپ کی چلتی پھرتی ذات، اور اس پوری سیرت پاک کے ایک ایک جز کو صحابہ کے ذریعے ہم تک بہت ہی باریکی سے مستند انداز میں محفوظ کروا دیا قیامت تک کے لیے، تاکہ کسی جگہ اندھیرا نہ رہے اور کسی جگہ آدمی پھنسے نہیں، ہمیشہ سنت کی راہ سے۔ تو زندگی کے ہر موڑ پر جو بھی ہمیں کام کرنا ہے، اس کا سب سے بہتر، سب سے اچھا، سب سے خوبصورت طریقہ وہی ہوگا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے دعوت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داعی تھے۔ یا ایھا الناس انا ارسلناک شاہدا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آپ کی ذات عالی آئی اس لیے تھی کہ دنیا کے اندھیرے کو کیسے جو ہے اسلام کے نور سے منور کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھ کر جس درجہ آدمی، جس درجہ اقرب الی السنہ اپنی دعوت کو بناتا چلا جائے گا، اتنا زیادہ جو ہے وہ دعوت کے سلسلے میں کامیاب بھی ہوگا اور آسانیاں بھی پیدا ہوگی۔ چنانچہ ہم جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف آتے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر دعوت بالقرآن، یا ایھا رسول بلغ ما انزل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیونکہ باقی ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے اپنا کام کر کے، تو ان کا کام ختم ہو گیا، اس لیے ان کے معجزات بھی ان کے سامنے ختم ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام باقی تھا، اس لیے آپ کا معجزہ قرآن کی شکل میں بالکل اسی زندہ تاثیر کے ساتھ، اپنی بالکل سحر انگیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی تاثیر، اسی اعجاز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آج بھی جو ہے اس کو زندہ و تابندہ شکل میں ہمیں دیا ہے۔ اور یہ ہمارا تجربہ ہے، اتنا آسان دعوت بالقرآن کا طریقہ دعوت دینے کے سلسلے میں، اور جتنی جلدی اور وہ جو اشکالات اور شیطانی خیالات اور دعوت اسلام قبول کرنے کے لیے جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کو عاجز کرنے والا جتنا قرآن مجید دعوت بالقرآن کا طریقہ ہے، کوئی اور طریقہ نہیں، سب سے آسان طریقہ ہے۔ دوسرے طریقے بھی اور اختیار کر سکتے ہیں لوگ، مطلب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ ان کی کتابوں سے چیزیں استدلال کی جائے۔ تمام مذہبی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیش گوئی یہاں موجود ہیں، توحید کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے، آخرت کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے۔ اس لیے حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے جتنا اسلام ان کی کتابوں میں اگر وہ مان لیں تو ان کی نجات کے لیے کافی ہو، لیکن ان کتابوں سے استدلال کر کے اس راہ سے طریقے سے دعوت دینے کے لیے بڑی مہارت کی ضرورت ہے، اور اس میں بھی وحدت ادیان کی طرف چلے جاتے ہیں وہ کہ دین تو سب برابر ہیں، راستے انیک ہیں، منزل ایک ہے، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، اس کو سمجھانا اسے کرنا مشکل ہے۔ لیکن دعوت بالقرآن کا طریقہ یہ ہے کہ ہر طرح کے لوگوں میں، ہر مذہب کے لوگوں میں، یہ ایک عصائے موسوی ہے جو سارے ساحران فرعون کے لیے بس ایک اکیلا کافی ہے، ایسا ہے قرآن مجید کے ساتھ دعوت دینا۔ تو ہمیں جتنا قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر توحید اور رسالت آخرت کی دعوت کا جو طریقہ بہت سے رفقا اور ہمارے ساتھی تربیتی کیمپوں میں سکھاتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں کوئی آسان اور کوئی اور زیادہ بہتر طریقہ اور مؤثر طریقہ نہیں ملتا، تو ہمیں اسی کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ پھر یہ بھی بات ہے کہ بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ صاحب فوراً کلمہ پیش نہیں کرنا چاہیے، سیدھے دعوت نہیں دینی چاہیے۔ ہم لوگ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی اور آپ کی سیرت اور آپ کی سنت کی طرف جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت شروع فرماتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا سے، اور یہ تحریری دعوت میں اسلم تسلم، بعض خطوط میں تو صرف ان دو ایک جملے کے علاوہ کچھ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی فلاں اور اسلم تسلم، بس اتنا ہی خط، اتنا ایک آدھ خط ایسا بھی ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بات بھی صحیح ہے، دیکھیے میں اپنے ساتھیوں کو جب کبھی تربیتی دعوتی کیمپ ہوتے ہیں علماء کے، ان سے یہ بات کیا کرتا ہوں، کوئی آدمی کنویں میں ڈوبنے جا رہا ہو، خودکشی کے لیے نہر میں چھلانگ لگا رہا ہو، یا کوئی تندور میں گر رہا ہو آگ میں اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے، تو اس وقت آپ وہاں اس حال میں نہیں ہوں گے کہ فصیح و بلیغ تقریر کریں وہاں۔ اگر وہاں فصیح و بلیغ تو جناب عالی، حضور عالی، بندہ پرور، حضور انور،
یہ جو ہے نہر بہت گہری ہے اور اس میں کئی ہاتھی ڈوب جاتے ہیں جب کھڑے ہوتے ہیں، اتنا گہرا پانی ہے، اور یہاں پر فلاں آدمی بھی ڈوب گئے تھے، انہوں نے بھی اپنی جان دے دی تھی، اور فلاں آدمی بھی، اور آپ جب اس میں چھلانگ لگائیں گے تو ضروری نہیں کہ آپ پاؤں کے بل، ہو سکتا ہے آپ سر کے بل ہی وہاں پر تشریف فرما ہوں، اور اس کے بعد آپ کی آنکھوں اور ناک میں پانی بھر جائے، اور ضروری نہیں کہ زمین پانی آپ کو ایک اچھالا دے، آپ فوراً ہی ہو جائیں، اور پھر جب سانس رکے گا اس وقت کتنی تکلیف ہوگی۔ ہرگز ہرگز ایسا مت کیجیے گا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، یا اس طرح کرے گا آدمی۔ یہ جو تندور میں گرے جا رہے ہیں، یہ آگ بہت خطرناک ہے، اور آپ کے کپڑے بھی ٹیریکاٹ کے ہیں، صرف آپ کا جسم نہیں جلے گا، آپ کو آگ لگ جائے گی، اور پھر ہو سکتا ہے آپ بچ جائیں تو مکھیاں اس پر پیپ پڑے گا اور لہو پڑ جائے گا، اور ایسی تکلیف ہوگی اور ایسی اذیت ہوگی۔ اس لیے ایسا نہ کیجیے۔ کیا ہوگا؟ جلنے والوں کو بچانے کے لیے لوگ اپنے ہاتھ اور اپنی پورے وجود کو جلا دیتے ہیں۔ ڈوبنے والے کو بچانے کے لیے بڑے بڑے تیراکی کے ماہرین ڈوب جاتے ہیں، اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اس کیفیت کا نام دعوت ہے۔ یہی دیکھتے ہیں ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جو ہمیں سکھائی، اس طرز پر یہ خیرخواہی کا یہ جذبہ، یہ باقی النفس اصل دعوتی ہتھیار ہے کہ ہم لوگ اپنا سمجھ کر جو ہم نے غیر بنا لیا ہے کہ یہ ہمارے خونی رشتے کے بھائی ہیں، ہمارے نبی کے امتی ہیں، ہمارے رب کے بندے ہیں، ایمان کے بغیر کفر و شرک پر مر جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں جائیں گے۔ اس لیے ان کو اپنی بساط بھر بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ جہاں تک یہ بات ہے کہ موجودہ زمانے کے حالات ایسے ہیں اور یہ ہے ناسازگار حالات ہیں، ناسازگار حالات نہیں ہیں، کسی چیز کی کمی کو ناسازگار حالات نہیں کہتے اس چیز کی ڈسٹریبیوٹنگ کے لیے اور مارکیٹنگ کے لیے۔ سخت گرمی ہے، پیاس ہو رہی ہے، ہونٹوں پر پپڑیاں جم رہی ہیں، زبان پر کانٹے جمے ہوئے ہیں، ایسے وقت میں ٹھنڈی پانی کی بات کہہ رہے ہیں؟ ایسے وقت میں ٹھنڈے پانی کی بات نہیں، میں بالکل ایسے وقت میں ٹھنڈا، جب سخت گرمی ہو، سخت پیاس ہو، تو ایسے وقت میں آپ پلانا نہیں چاہیں گے، ہونٹوں پر ٹھنڈا گلاس لگائیے تو لوگ چھین کر پینے کو تیار ہیں۔ آج یہی ہو رہا ہے، جو لوگ اسلام میں آ رہے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد رہتی ہے اسلام کے مخالف پروپیگنڈے کے صدقے میں، وہ قرآن اور سنت کو پڑھ رہے ہیں، سیرت کو پڑھ رہے ہیں اور اسلام میں آ رہے ہیں۔ دنیا میں یہی حالت ہے۔ یہ علم عقل کا زمانہ ہے، علمی عقلی ذہنیت کو اسلام کے علاوہ کوئی چیز مطمئن نہیں کر سکتی۔ ذرائع ابلاغ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں جن حالات میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا لگائی تھی، اس کے مقابلے میں ہزاروں بلکہ لاکھوں گنا اس وقت دعوت کے لیے سازگار حالات ہیں۔ ذرائع ابلاغ نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ پوری دنیا کو ایک گھر بنا دیا ہے، ایسا آسان ہو گیا ہے۔ لوگ ہر چیز کو تجربوں کی بنیاد پر پرکھتے ہیں، اسلام کے علاوہ کوئی چیز انسانی عقل اور فہم کو مطمئن کرنے والی نہیں ہے۔ زبانوں کا مسئلہ اتنا آسان ہو گیا ہے، اب تو ایسا ہو گیا کہ آپ زبان جانتے بھی نہیں تو ایپس بن گئے ہیں، آپ اپنی زبان کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ سواریوں کا اور سفر کی کتنی آسانی اور سہولت ہو گئی ہے کہ آپ تیز رفتار سواریوں سے، جہازوں سے کہاں کہاں جا سکتے ہیں۔ پہلے کتنا مشکل تھا، جان کو خطرے میں مول کر کتنا مشکل ہوا کرتا تھا۔ اتنے چیزیں ہیں، یہ ایسے حالات ہیں جن میں ہم اگر دعوت دیں، اگر نہ ہی کرنا چاہیں تو دوسری بات، تو یا کرنا چاہے تو باتیں ہزار ہیں، ورنہ اس وقت پوری دنیا، کچھ یہ مخالف پروپیگنڈا نے لوگوں کو اسلام کے بارے میں تجسس پیدا کر دیا، یہ بھی بات ہے اس وقت، یہ بھی جو ہے سازگار حالات ہونے کی علامت ہے اس وقت۔ تو ہم لوگ اصل میں یہ جو ہمیں یہ ناسازگار لگتے ہیں، مشکل لگتی ہے، ڈر لگتا ہے، تو اس لیے لگتا ہے کہ جو کام آدمی نے کیا نہ ہو یا کرنا چھوڑ دیا ہو بہت زمانے سے، پھر اسے ڈر لگنے لگتا ہے۔ ڈرائیونگ آپ نے کی نہ ہو، اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر ڈرائیونگ کرنے کے لیے کہیں گے تو آپ کو کب کبھی چھٹے گی، لیکن چند دن ڈرائیونگ سیکھنے کی نیت سے آپ کسی ڈرائیونگ کوچ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور آپ کو گیئر وغیرہ بدلنے آ جائیں گے، تھوڑا بہت کلچ ولچ دبانا آ جائے گا، تو پھر اگر ڈرائیونگ کوچ جو ہے وہ بیمار ہوگا اور وہ کہے گا آج چھٹی کر لیجئے، تو آپ کہیں گے نہیں صاحب نہیں، ذرا پارک تک پہنچا دیجئے، پھر تو میں چلا لوں گا۔ ایسے شوق لگ جائے گا، اور جب ڈرائیونگ آ جائے گی تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر تو آپ جو ہے وہ ڈرائیونگ بھی کریں گے، ساتھ میں فون بھی اٹینڈ کریں گے، آپ کولڈ ڈرنک یا کافی بھی پئیں گے، اور ساتھیوں سے گپ شپ بھی کریں گے، باتیں بھی کریں گے، اور جو ہے راستے کے ویوز کا بھی نظارے کا بھی لطف اندوز ہوں گے۔ اور آپ سوچیں گے کوئی کہے گا اگر آپ باتیں مت کیجئے، پیچھے سواری بیٹھی ہوئی ڈر کی وجہ سے، پہاڑی علاقوں میں اکثر کہتے ہیں بھائی تم گاڑی چلاؤ ہم دیکھ لیں گے، وہ تو کہتا ہے دیکھو نیچے کتنا بہترین ویو ہے اور اوپر دیکھیے کتنا۔ تو ہم جب کچے سڑکوں پر ہماچل وغیرہ کے سفر کیا کئی دفعہ جیپ میں لے کر، تو ہم اس سے کہتے تھے بھائی آپ مت دکھاؤ ہم خود دیکھ لیں گے۔ وہ کہتا ہے کیوں ڈر رہے ہو، میں روز چلاتا ہوں یہاں پر گاڑی۔
ایسا ہی ہوتا ہے جب دعوت کے سلسلے میں بھی ایسا ہی ہو گیا ہے کہ اس وقت اتنا استقبال ہے اور اتنا زیادہ انسانیت پیاسی ہے کہ کوئی بھی واقعہ اسلام کے خلاف رونما ہوتا ہے اور پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں ہزاروں ہزار لوگ دنیا میں خصوصاً مغرب میں اسلام کے سائے میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ وقت ایسا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، اور پھر حالات سازگار ناسازگار سے تو لینا ہی کچھ نہیں، ہم بندے محض ہیں۔ ہمیں اس کا اختیار ہی نہیں دیا گیا ہے کہ حالات سازگار ہیں تو آپ کو کرنا ہے اور ناسازگار ہے تو نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں۔ نماز فرض ہے تو یہ تھوڑی کہا گیا ہے کہ گرمی میں پڑھنی نہیں پڑھنی ہے اور ٹھنڈے ہو جائے معتدل موسم میں فروری مارچ میں پڑھنی ہے، اور جو ہے دسمبر میں نہیں پڑھنی ہے جب سخت سردی ہوگی جنوری میں، اور یا جون جولائی میں جب سخت گرمی ہوگی تب نہیں۔ روزے آپ کو جو ہے جب سردی کے روزے آئیں گے تو رکھنے ہیں اور گرمی کے روزے نہیں۔ یہ اللہ نے چاند قمری نظام سے اسے بنا کر بتایا ہے کہ آپ کو ہر حال میں روزے رکھنے ہیں۔ وہاں موسم آخری درجے میں 50 کا ڈگری پر ہوگا تو آپ کو حج کو جانا ہے، اور کم درجے کا ٹیمپریچر ہوگا تو حج کو جانا ہے۔ اللہ نے، یہ ہم بندے ہیں، بندگی یہی ہے کہ وہ شرط کے ساتھ نہیں ہوتا، ہر حال میں کرنا ہے۔ تو ہمیں دعوت سب سے پہ جو چیزیں فرض کی گئی ہیں، ہم پر ذمہ داریاں دی گئی ہیں، ان میں سب جمہور فقہا کا اتفاق ہے سب سے پہلے عائد کیے جانے والا فریضہ دعوت ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمیں اس ذمہ داری کو ادا کرنا پڑے گا، اور یہی جو ہے ہمارے مسائل کا حل بھی ہے، اور اللہ کی دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح و کامرانی کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بہترین سرمایہ، اور اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آخرت کی بڑی کمائی اور آخرت کی بڑی نیکیاں حاصل کریں تو اس کے لیے بھی دعوت سے بہتر ہمارے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس کے واسطے سے، دعوت کے واسطے سے کتنی نیکیاں اور کتنا، ایک آدمی ہمارے ذریعے ایمان میں آیا تو اس کے ایمان کا مقبول ایمان کا ثواب ملے گا، وہ جو زندگی بھر جو اعمال کرتا رہے گا ان تمام مقبول اعمال کا ثواب بھی، اور اس کی نسلوں میں جتنے لوگ ایمان میں آئیں گے ان سب کے مقبول ایمان کا ثواب، اور اس کی نسلوں میں جتنے لوگ اعمال میں آئیں گے کریں گے جو بھی نماز روزہ حج، تو اس کا ثواب، مقبول اعمال کا ثواب اس شخص کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا رہے گا جو ذریعہ بنا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ایک سفر میں 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ امیر کبیر سید علی حمدانی نے پورے کشمیر ان کے ہاتھ پر ایمان لایا، تو کشمیر کے لوگ نسلیں قیامت تک جتنے لوگ ایمان اور اعمال پر لگے رہیں گے ان سب ایمان اور اعمال، مقبول اعمال کا ثواب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا رہے گا۔ اس لیے دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامرانی ہماری اس میں ہے کہ ہم لوگ دعوت کو اپنی ذمہ داری بنائیں، اور جب آدمی کرنے لگتا ہے، جب کرتے نہیں ہیں تو یہ بات لگی کہ جب کریں گے ہم تو معلوم ہوگا کتنا حالات سازگار ہیں اور کام کتنا آسان ہے۔ یہ جو مشکل کہتے ہیں، ناممکن، ہم اتنے چونکہ ہم نے کیا نہیں اس لیے ہمیں مشکل ناممکن لگتا ہے، ایسا ہو گیا ہے۔ اکثر جہیں جانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے اتنے مشکل حالات میں آپ یہ کام کر رہے ہیں، اور ایسے ایسے جیسے کسی ہم مشکل میں پھنس گئے، ہمیں تعزیت کر رہے ہیں ہمارے ہمدرد۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کبھی کبھی۔ ہمدرد میں ہماری ایک جماعت گئی تو وہاں کے ایک بہت ہی تبلیغ کے ذمہ دار ہمارے ساتھی اور رفیق ہیں، انہوں نے تعارف کرائی ایک ایسی جماعت آئی ہے جس نے ایک ناممکن کام کو ممکن بنا دیا۔ عجیب بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے۔ جمہور فقہا کے اتفاق ہے کہ اس امت پر سب سے پہلے عائد کیے جانے والا فریضہ دعوت ہے۔ جس دین کا سب سے پہلا فریضہ مشکل ہو، دین آسان کیسے ہوگا؟ دین فطرت ہے، فطری طریقہ ہے، سب سے آسان چیز سب سے پہلے ڈالی جاتی ہے اور سکھائی جاتی ہے۔ سب سے مشکل چیز سب سے پہلے تھوڑی سکھائی جاتی ہے کسی کو۔ یہ غیر فطری بات کہہ رہے ہیں ہم لوگ، یہ بات بالکل، چونکہ ہم نے کیا نہیں اس لیے مشکل لگ رہا ہے۔ کرنے لگیں گے تو سب انتہائی استقبال ہے، خصوصاً ہمارا ملک یہ ہندوستان، جس میں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کو موضوع کہا ہے، اگرچہ اقبال نے اپنی نظم میں اس کو کیا ہے، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے ایک حدیث کے استاد نے 17 صفحوں کا مضمون اس حدیث کی تخریج اور اس پر تفصیل سے لکھا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ شاید 21 صحابہ سے یہ روایت منقول ہے الگ الگ، اور وہ اس کی پوری اسناد نقل کی ہیں اور اپنا وہ کیا ہے۔ تو یقین آپ دنیا کے ملکوں میں جائیں اور آپ کو نفسیات کو سمجھنے کا اندازہ ہو تو آپ کو یقین یہ محسوس ہوگا کہ جتنی محبت برے، محبت کی اور خیر خواہی کی قدر کرنے والے ہمارے ملک کے لوگ، خصوصاً برادران وطن ہندو بھائی ہیں، اتنا دنیا میں کسی ملک کے لوگ نہیں۔ وقتی طور پر جنون پیدا ہو جانا فطرت بدلنے کو نہیں کہتے، کئی دفعہ حقیقی بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ ہندوستان کی عدلیہ میں جتنے مقدمات چل رہے ہیں ان میں 73% خونی رشتے کے عزیزوں کے ہوتے ہیں، چچا بھتیجے، خالہ بھانجے اور ماموں بھانجے، بھائی بھائی، یہ ماں باپ، اولاد کے بھی، بیٹے باپ کے بھی مقدمے ہوتے ہیں، ماں بیٹوں کے بھی مقدمے ہوتے ہیں، آیا آ رہے ہیں اس دنیا میں۔ ان کا تو ایک ہی بالکل گھر ہے،
وقتی طور پر جنون پیدا ہو جائے، یہ نہیں، فطرت محبت بھری ہے، اور ہمیں میدان دعوت میں جا کے اندازہ ہوتا ہے کتنی محبت بھری قوم ہے۔ ہمارے ایک عزیز کا شعر میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، انہوں نے قلفی کے ریڑھی پر لکھنے کے لیے دیا تھا، لکھ کر کہا تھا فی البدی، قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو، یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں۔ میدان دعوت میں جا کر اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے برادران وطن خصوصاً ہندو بھائیوں کو غیر قوم بنا کر ہم نے دور کر دیا، اور اس کی وجہ سے ہمیں ان کی محبت بھرے نیچر سے کا فائدہ نہیں ہوا، نہ ہم نے اسے سمجھا اور اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں اور میدان میں جا کر دیکھیں کہ دعوت کے لیے کتنے حالات سازگار ہیں، اور اس دعوت کے واسطے سے ساری یہ یاس اور پسمردگی اور یہ مایوسی اور جو ملت میں ایک طرح سے بالکل سبو حالی ہو گئی ہے، اس کا کیسا پیارا علاج اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت کی ذمہ داری دے کر کیا ہے۔ کاش ہم اس گر کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔